نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود۔ مسلمانوں کا آپس میں پیار و محبت سے رہنا، ان کا اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں تو ان میں صلح کرانا بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا، اس کی تاکید فرمائی۔ تو فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی بہت ساری سرگوشیوں میں خیر و بلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے اس شخص کے کہ جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم کرے۔ دوسری جگہ فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو، آپس میں صلح کرا لیا کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ حقیقت یہ ہے کہ تمام مومن، تمام مسلمان آپس میں اسلامی رشتے سے بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا اگر ان میں کبھی ناراضگی ہو جائے تو ان کے درمیان، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو۔ احادیث میں بھی مسلمانوں میں صلح کرانے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ان حدیث سے پہلے سنن ابی داؤد کی یہ روایت سماعت فرما لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کے آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، پھر جھوٹ میں آگے بڑھتا رہتا ہے، مبالغہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جھوٹ بولنے کی مذمت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جھوٹ بولنا اللہ اور اس کے رسول کو بہت ناپسند ہے، لیکن غور فرمائیں اس کے باوجود کہ جھوٹ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، آپ علیہ السلام نے 3 جگہ جھوٹ بولنے میں رخصت دی ہے، 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس بالکاذب من اصلح بین الناس فقال خیرا او نما خیرا۔ مفہوم ہے کہ جو شخص لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے، ان میں سے ہر ایک کے سامنے، جو 2 آپس میں ناراض ہیں ان میں سے ایک کے سامنے دوسرے کی طرف سے ایسی باتیں کہیں کہ اس کا دل دوسرے کے لیے نرم ہو تو وہ جھوٹ بولنے کے باوجود جھوٹا نہیں۔ سنن ابو داؤد ہی کی ایک اور روایت ہے، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ آپ علیہ السلام نے کسی چیز میں، کسی کام میں، کسی جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو، جھوٹ بولنے میں رخصت دی ہو، سوائے 3 جگہوں کے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کو جھوٹا شمار نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک وہ شخص الرجل یصلح بین الناس یقول القول لا یرید به الا الاصلاح، کہ جو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے ایسی بات کہے کہ جس کے ذریعے صلح کرانا چاہتا ہوں۔ صلح کرانے کی فضیلت سناتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے، نماز اور صدقے سے درجے کے اعتبار سے افضل ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیے، ہمیں ایسا عمل ضرور سنائیے کہ جو نماز، روزے اور زکوٰۃ، صدقے خیرات سے بھی افضل ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اصلاح ذات البین، نماز، روزہ، صدقے سے افضل عمل 2 بندوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ کوئی اگر آپس میں کچھ مسلمان ناراض ہیں ان میں صلح کرا لینا یہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل عمل ہے۔ اور آگے فرمایا وفساد ذات البین الحالقہ، رواہ ابو داؤد، کہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا یہ مونڈنے والی عادت ہے۔
مطلب اگر کچھ لوگوں میں اتفاق و اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے، ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے جو کوشش کرے، یا دو بندے ناراض ہیں ان کو ایک دوسرے سے اور زیادہ دور کرنے کے لیے کوشش کرے، تو ایسے بندے کا یہ عمل، یہ عادت اس کی نیکیوں کو کھا جائے گا، اس کی نیکیوں کو جلا دے گا اور اس کے دین کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس لیے صلح کرانے والا بنے کہ یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔